یصلحا کہ دونوں صلح کر لیں، بینہما دونوں آپس میں، صلحن کوئی صلح، وصلح اور صلح خیرن بہت اچھی ہے، واحضرت اور حاضر مائل کی گئی، الانفس طبیعتیں، الشح بخل یا لالچ پر، وان اور اگر تحسنوا تم سب احسان کرو، وتتقوا تم سب پرہیزگاری اختیار کرو، فإن اللہ تو بے شک اللہ کانا ہے، بما اس پر جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو، خبیرن خوب خبردار ہے، ولن اور ہرگز نہیں تستطیعوا تم سب استطاعت رکھو گے، ان کے تعدلوا تم سب عدل کر سکو، بین النساء عورتوں کے بارے میں، ولو حرصتم اور اگرچہ تم چاہو بھی، فلا تملوا تو نہ تم سب مائل ہو جانا، کل مکمل المیلہ مائل ہونا ایک بیوی کی طرف کے، فتذروہا پس تم سب چھوڑ دو اس دوسری کو، قل معلقتی جیسے لٹکائی گئی ہو، وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم سب اصلاح کر لو، وَتَتَّقُوا اور تم سب اختیار کرو، فإن اللہ تو بے شک اللہ کانا ہے، غفور بخشنے والا، رحیمن بہت مہربان۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھیں گے۔ یسلی صلح اور اصلاح، بینہما بین الاقوامی بین السطور، احضرت حاضر تناول محضر، الانفس نفس نفسانی خواہشات، تحسن احسان محسن، تتقو تقوی متقی، تعملون عمل معمول اور تعمیل، خبیرن خبر اخبار اور مخبر اخبارات، تستطیع استطاعت حسب استطاعت، تعدل عدل و انصاف عادل، النسائی نسوانیت تربیت نسواں، حرصتم حرص والو حرص و لالچ اور حریص، تمیل المیلہ مائل ہونا میلان ہونا، کل معلقتی معلق تعلق اور متعلق، غفور غفور الرحیم مغفرت اور استغفار، رحیمن رحم رحمت اور رحیم و کریم۔ عربک کے ورڈز ہیں ہمارے پاس، شبہ بخل یا لالچ، تازہ روح تم چھوڑ دو، یعنی اب اس آیت میں جو ذکر ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں بات ہم پچھلے آیت سے پچھلے صفحے سے شروع کیا ہوا ہے کہ وہ صلح کر لیں، یعنی ان دونوں میں جو بات ہو رہی ہے اس دونوں میں صلح کر لیں، تو کوئی صلح بہت اچھی چیز ہے، یعنی اگر ان میں کوئی اختلاف رائے ہے تو اس کے بعد اگر وہ صلح کر لیں تو صلح زیادہ اچھی چیز ہے، بلکہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اور حاضر یعنی مائل کی گئی طبیعتیں بخل یا لالچ پر، یعنی طبیعتوں میں فطری طور پہ لالچ اور بخل ہے ہمیشہ، اور اگر تم احسان کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے، یعنی اگر تم احسان کرو، احسان کرنا یہ ہے کہ اس غلطی کو، اس کوتاہی کو، اس چیز کو معاف کر دیا جائے جو آپس میں اختلاف کے رائے کا باعث بنا ہوا ہے، اور آپس میں صلح کر لی جائے، اور پرہیزگاری اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تقوی اور ڈرنا بہت پسند ہے، یعنی اللہ کے ڈر اور خوف سے یہ جو آپس میں بخل اور طبیعت میں لالچ آ گیا ہے کہ نہیں اب اگر یہ رشتہ ختم ہوتا ہے تو ہو جائے اور اس سے بہتر مل جائے گا، اس کو ہم اس چیز کو ذہن سے نکال دیں، تو اللہ تعالیٰ کو احسان کرنا پسند ہے، اور احسان کریں اور پرہیزگاری اختیار کریں، تو بے شک جو عمل تم کرتے ہو اللہ خبردار ہے، بے شک ہم چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں، اللہ تعالیٰ اسے باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال ہی ایسے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور ہرگز نہیں تم استطاعت رکھ سکو گے کہ تم عدل کر سکو عورتوں کے درمیان، یعنی یہاں پہ اگلی آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکو گے، یہ اس صورت میں جب تمہاری بیویاں ایک سے زائد ہوں، اور اگرچہ تم چاہو تو بھی تم مائل ہو جانا، مکمل مائل ہونا ایک بیوی کی طرف، یعنی اگر زیادہ بھی ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو یہ انسان کے اختیار کی بات نہیں ہے، اس کے دل کی بات ہے کہ ساری بیویوں کے ساتھ اس کے تعلقات ایک جیسے نہیں ہوں گے، اوبویسلی دل سب سے زیادہ ایک بیوی کی طرف مائل ہوگا اور باقیوں کی طرف کم ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہے کہ ان کو سب سے زیادہ محبت بیویوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی، تو باقی انسان تو عام ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی برابری کے معاملے میں، دل کے معاملے میں تو با اختیار نہیں ہے انسان، بس چھوڑ دو تم اس دوسری کو جیسے لٹکائی گئی، اور تم اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کر لو، یعنی یہ کہ اگر دل پورا ایک ہی طرف مائل ہو جائے اور باقی دوسری بیویوں کی طرف سے مکمل طور پر ہی نہ ان کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ رہے، نہ ان کے حقوق ادا کرے بندہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بس چھوڑ دو تم اس دوسری کو جیسے لٹکائی گئی ہو، یعنی نہ وہ نکاح والے زمرے میں آتی ہے، نہ وہ کنوارے والے میں اس میں آتی ہے، تو پھر اسے چھوڑ دو، اور اگر تم اصلاح کر لو، یعنی اپنے آپ کو صحیح کر لو اور تقوی اختیار کر لو، تو بے شک اللہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے، یعنی اگر تو تم اس میں مصالحت کر لو
یعنی دوسری بیویوں کے لیے بھی ان کے حقوق کی بات اور اپنے دل میں ان کے لیے بھی جگہ لانے کی بات کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کو لٹکا کر نہ رکھو، اسے چھوڑ دو۔ پھر اگر تم اصلاح کر لو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ بے شک اللہ سے زیادہ بخشنے والا بھی کوئی نہیں اور اس سے زیادہ رحم کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وَإِنْ اور اگر یہ تفرقہ وہ دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں، یغنی تو بے نیاز کر دے گا اللہ کل ہر ایک کو من سعتی ہی اپنی مہربانی سے، وکانا اور ہے اللہ اللہ تعالیٰ واسعاً وسعت والا، حکیماً حکمت والا۔ پہلے اس کے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں ہم کہ تفرقہ تفرقہ فریق اور فرق کے لیے بولا جاتا ہے، یغنی غنی اغنیا، کل کل نمبر کل کائنات کل ترکہ اور کلی طور پر، سعتی واسعاً وسیع و عریض وسعت اور وسیع میدان، حکیماً حکمت حکیم اور حکمہ۔ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں یعنی آپس کے تعلقات میں کوئی مصالحت نہ ہو، مصالحت کے بھی اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف رائے ہو گیا ہے تو پہلے وہ آپس میں مصالحت کی کوشش کریں، اگر وہ نہیں کامیاب ہو سکتے تو دونوں خاندانوں میں ایک ایک ان کا وکیل بن کے ان کی وکالت کر کے ان کو سمجھائے۔ پھر بھی اگر کوئی مصالحت کی نہیں نکلتی کوشش، نہیں کامیاب ہوتی کوشش، تو پھر ان کی علیحدگی ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہاں پہ اس بات کا ذکر ہے کہ دونوں جدا ہو جائیں تو بے نیاز کر دے گا اللہ ایک کو دوسرے کی محتاجی سے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسرے کی کمی محسوس نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو طلاق اس دنیا میں جو اتنے حلال کام ہے اس میں سب سے زیادہ ناپسند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ ساری کوششوں کے بعد بھی کوئی مصالحت نہیں نکلی تو آخری صورت میں طلاق کی اجازت دی ہے۔ اس میں بعض اوقات اس طرح کے بھی حالات ہو جاتے ہیں کہ جو میاں بیوی کی طلاق ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے موافق نہیں آ رہے ہوتے، ان کو عادتاً اور کسی بھی طریقے سے ایک دوسرے سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، تو دوسری سچویشن میں جب وہ عورت اور مرد دوسری جگہ پہ نکاح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر ان کے ساتھ ہو تو پھر ان کو اپنی مطلوبہ عادات و خصائل والے مرد اور عورت مل جاتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ یہ صورت بیان کی گئی ہے کہ گویا طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے، لیکن پھر بھی اگر مجبوری کی حالت ہے اور ایک دوسرے کے وہ لیول پہ نہیں آ رہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دے اور دوسرے کی محتاجگی سے اور اپنے کشائش سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وسعت جتنی زیادہ ہے اس سے، اور اللہ وسعت والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ وسعت والا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور حکمت والا ہے، بے شک اس کی حکمتوں کو وہی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر کام ہر فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ ہم اللہ کی حکمتوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے آپس کے تعلقات کو ایسا بہترین بنائے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہیں، اور آپس میں پیار و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں صلح سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ شیطان کو سب سے زیادہ ناپسند ہے میاں بیوی کی لڑائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کو خوش کرنے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔